السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جماعت 8ویں مضمون اردو نظم نمبر 7 حقیقی زندگی اس کا خلاصہ دیکھیں گے۔ اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کیجیے۔ چینل کے پلے لسٹ میں ضرور جائیے پیارے بچوں، وہاں پر تمام مضامین کے 800 ویڈیوز اپلوڈ کیے گئے ہیں۔ تو آئیے بچوں، سب سے پہلے ہم حقیقی زندگی اس نظم کے شاعر گوپی ناتھ امن ان کا تعارف دیکھیں گے۔ پہلی بات میں دیکھیے، پانی کے متعلق مشہور ہے کہ وہ بہتا رہے تو صاف رہتا ہے، کسی ایک جگہ ٹھہر جائے تو اس میں خرابی پیدا ہونے لگتی ہے۔ حرکت اور عمل سے انسانی زندگی میں ترقی ہوتی رہتی ہے۔ تھک کر بیٹھ جانا یا بیکار پڑے رہنا انسان کے لیے مناسب نہیں۔ وقت کبھی رکتا نہیں ہے، اس لیے زندگی کا سفر جاری ہے اور اسی میں جینے کا اصل مزہ ہے۔ ذیل کی نظم میں اسی خیال کو خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ جان پہچان میں دیکھیے، منشی گوپی ناتھ امن سن 1899 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کرنے کے بعد انٹرنس کا امتحان لکھنؤ سے کامیاب کیا اور تعلیم کے دوران ہی آزادی کی تحریک سے جڑ گئے۔ اس کی پاداش میں جیل بھی گئے۔ گوپی ناتھ امن نے نظمیں لکھی ہے۔ قومی یکجہتی، ہندوستانی اخلاقیات ان کی نظموں کے موضوعات ہیں۔ کاروان منزل، عقیدت کے پھول، رابندرناتھ ٹیگور کو نظر عقیدت ان کی کتابیں ہیں۔ وہ لکھنؤ کے مشہور اخبار تیج کے نائب مدیر اور ماہنامہ آج کل کی مجلس ادارت کے رکن رہے۔ سن 1977 میں انہیں ملکی سطح کا اعزاز پدم بھوشن دیا گیا۔ 1883 عیسوی میں دہلی میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ مختصر سا تعارف تھا گوپی ناتھ جی کا۔ آئیے بچوں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نظم کا خلاصہ۔ ابس بغیر تلاطم کے زندگانی ہے، سکو پذیر جوانی کوئی جوانی ہے اپنی راہ ذرا مختلف زمانے سے، مدام چلنا ہی بہتر ہے ٹھہر جانے سے۔ وہ مر چکے جو عزیز اپنی زندگی سمجھے، وہی ہے زندہ جو مرنے کو دل لگی سمجھے۔ نہیں اگر کوئی سودا تو سر بھی کیا سر ہے، جو دل ہے جوش سے خالی وہ خاک پتھر ہے۔ پیارے بچوں، یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے عبث، جس کے معنی ہے بیکار یا فضول، اور تلاطم یعنی طوفان۔ پیارے بچوں، اس نظم میں شاعر کہتے ہیں کہ عمل کی ایک اہمیت کو واضح کرتے ہوئے وہ بیان کر رہے ہیں کہ بغیر حرکت اور ہلچل کی زندگی بیکار ہے۔ جوانی کی خوبی یہ ہے کہ وہ انسان کو کبھی چین سے بیٹھنے نہیں دیتی، مصروف رکھتی ہے۔ اسی لیے شاعر کہتے ہیں کہ اس کی راہ زمانے سے مختلف ہے۔ اس کی نظر میں لگاتار حرکت اور عمل ٹھہر جانے سے بہتر ہے۔ جنہیں زندگی بہت عزیز ہے اور ڈر ڈر کے جیتے ہیں، زندگی کا اصل مزہ وہی جانتے ہیں جو ہمت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور موت کو دل لگی سمجھتے ہیں۔ پیارے بچوں، شاعر صاحب مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ آپ کبھی رکو نہ، بلکہ مسلسل کوششیں کرتے رہو، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملیں گی۔ تو پیارے بچوں، چلیے آگے بڑھتے ہیں اور مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ نثار ہوتے ہیں ہم اس کی بے نیازی پر، جھکے نہ سیل حوادث میں بھی کبھی جو سر۔ جو مشرقی کا تحمل ہے یا قناعت ہے، خطا معاف ہو یہ موت کی علامت ہے۔ ہمیشہ آگ بھڑکتی رہے جو سینے میں، تو امن لطف بھی آتا رہے گا جینے میں۔ پیارے بچوں، یہاں پہ کچھ مشکل الفاظ آئے ہیں کہ سودا یعنی جنون دیوانگی، خاک پتھر یعنی معمولی چیزیں، اور سیل یعنی پانی کا بہاؤ۔ اسی طرح سے حوادث یعنی حادثے کی جمع، اور سیل حوادث مراد بہت سے حادثے، اور تحمل یعنی برداشت، علامت یعنی نشانی۔
یہاں پر شاعر کہتے ہیں کہ زندگی بہت عزیز ہے جنہیں وہ ڈر ڈر کے جیتے ہیں۔ زندگی کا اصل مزہ وہی جانتے ہیں جو ہمت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور موت کو دل لگی سمجھتے ہیں۔ جینے کے لیے امنگ اور کوئی دیوانگی ضروری ہے۔ جس دل میں جوش اور جذبہ نہ ہو وہ مٹی پتھر کی طرح ہے۔ مشرقی تہذیب میں قناعت اور برداشت پر زور دیا جاتا ہے۔ آخر میں شاعر دیکھو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، ہمیشہ آگ بھڑکتی رہے جو سینے میں، ہمیشہ آگ بھڑکتی رہے جو سینے میں، تو امن لطف بھی آتا رہے گا جینے میں۔ یعنی شاعر کے نزدیک یہ موت کی علامت ہے۔ خواہشات اور تمناؤں سے انسان سرگرم عمل رہے تو زندگی سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں مسلسل تعلیم کو جاری رکھنا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد سے جلد چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ نئے تعلیمی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ چینل کے پلے لسٹ میں ضرور جائیے، وہاں پر تمام مضامین کے ویڈیوز اپلوڈ کیے گئے ہیں۔ تو پیارے بچوں، سبسکرائب کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پھر ہم ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔